بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس ویڈیو میں سورہ ہود کی آیت نمبر 102 سے لے کر 107 تک دیکھتے ہیں، اور سورہ ہود کے اختتام پر ہم ہیں، اور ان آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نیک بخت اور بدبخت یعنی خوش قسمت لوگ اور بد قسمت لوگ کون ہیں. چلیں انشاءاللہ آیتوں کے ذریعے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی جب بھی وہ پکڑتا ہے کسی بھی بستی کو، اور وہ گناہوں پر بضد ہوتی ہے، یعنی ظلم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں لوگوں کی. بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور شدید ہوا کرتی ہے. آیت نمبر 103. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جسے خوف ہو آخرت کے عذاب کا، اور یہ دن ہوگا کہ جمع کر لیے جائیں گے ان میں تمام انسان، اور یہ دن گواہیوں کو قائم کرنے والا ہوگا. آیت نمبر 104 اور 105 دیکھتے ہیں. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے جو ہے روکا اسے واقع ہونے سے مگر مقررہ مدت تک کے لیے، اور وہ دن جب آئے گا کوئی جان بات نہیں کر سکے گی مگر اللہ کے حکم سے، تو ان میں برے لوگ بھی ہوں گے اور نیک لوگ بھی ہوں گے. آیت نمبر 106 اور 7 دیکھتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. سو بے شک جو لوگ برے ہوں گے وہ رہیں گے جہنم کی آگ میں، ان کے لیے وہاں چیخ و پکار کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا. ہمیشہ رہیں گے اسی جہنم میں جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، اور یہی چاہتا ہے آپ کا رب، بے شک آپ کا رب کر کے رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے. دیکھیے انشاءاللہ آیت نمبر 102 سے ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھیے کہ تمام یہاں پر جو ہے جو قوموں پر عذاب آیا اس کو جو ہے یعنی بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 102 میں، وَكَذَلِكَ، یعنی بس اسی طرح ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی کہ جب کوئی بھی ظلم کرے گا اور جو ہے یعنی کہ اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ ہدایت پر نہیں چلے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طریقے سے انسان کی پکڑ کرتے ہیں. اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے، دیکھیں آپ کہ ظلم یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ وہی ظالم نا. سوال اٹھتا ہے نا کہ بھائی کیوں اللہ نے ان کو پکڑ لیا؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا. انہیں یہ ظالم کون ہے؟ بیسیکلی اللہ کی نظر میں دیکھے کہ ظالم وہ شخص ہے کہ جس کو ہدایت کا موقع تو ملا مگر اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی.
اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مبارک ہے کہ مکہ والوں کو یہ نعمت اللہ نے دی، لیکن ان لوگوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی۔ انسان غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ مجھے ہدایت کا موقع مل رہا ہے، مجھے نیکی کا موقع مل رہا ہے، میں اس کو کیوں نہیں لے پا رہا ہوں۔ تو اس کی بھی دیکھیں کہ سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا، سب سے بڑی رکاوٹ آپ کہہ لیں ہدایت کے راستے پر نہیں آنے کی، جو سب سے بڑی وجوہات ہوتی ہے وہ بیسیکلی دو وجوہات ہوتی ہے۔ ایک جو ہوتے ہیں خواہشات۔ خواہشات، آپ سوچیں گے کہ خواہشات کیسے ہدایت کی رکاوٹ بنتی ہے؟ جی ہاں، خواہشات اس طریقے سے رکاوٹ بنتی ہے کہ ہدایت پر چلنے کے جو تقاضے ہوتے ہیں نا، جو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں اس کو انسان پورا نہیں کر پاتا ہے، جس وجہ سے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے دنیاوی کاموں میں دیکھیں کہ کس طریقے سے بھاگ بھاگ کر وہ کام کر لیتا ہے، لیکن اسے جو ہے یعنی کہ ہدایت کے راستے پر چلنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور تھوڑا بہت چلے گا بھی نا تو تھوڑی ہی دور جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، اس کو فالو نہیں کر پاتا ہے۔ کیونکہ اس کی بہت بڑی مثال آپ شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، ویل ایجوکیٹڈ تھے، بہت فائنینشلی فٹ بھی تھے، وہ بہت اچھے حالات تھے، لیکن خواہشات کی وجہ سے وہ اس ہدایت پر نہیں چل سکے جو ہدایت کا راستہ انہیں شعیب علیہ السلام دکھا رہے تھے۔ چلے اب ہم دوسری رکاوٹ دیکھتے ہیں ہدایت کے راستے میں نہیں آنے کی۔ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی ہے، وہ ہے انا۔ دیکھیں کچھ رکاوٹیں نظر آتی ہیں اور کچھ نہیں آتی ہیں۔ کچھ جیسے اگر آپ دنیا کی اگزامپل لیں کہ کوئی آپ گیم کھیل رہے ہیں، ہیڈل ریس وغیرہ آپ دیکھ لیں کہ بھائی آپ جو یہ ریس کر رہے ہو، اس میں راستے میں آپ کو بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، وہ سب کو پار کر کے آپ کو جو ہے وہ اینڈ پوائنٹ پر جانا ہے۔ چلیے تو دنیا کی باتیں، انسان اس کو فن کے طور پر بھی لے لیتا ہے، اس کو جو ہے انجوائے بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ جو ہدایت کی رکاوٹیں ہیں نا، یہ کچھ نظر آتی کچھ نہیں آتی۔ نظر نہیں آنے والوں میں سے ایک ہے انا۔ انسان کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے جب وہ ہدایت پر عمل کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ جب یعنی کہ انسان ہدایت کے راستے کو نہیں اپناتا ہے تو اپنے اوپر وہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے یہاں پر یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا جو ہے خلاصہ کر دیا ہے کہ اچھا کسی کو یہ لگے کہ اللہ نے ان کو، یعنی یہ سسٹم اللہ تعالیٰ بتا رہے کذا لکھا بھائی اخذ ربک، تیرا رب تو اسی طریقے سے پکڑے گا۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کو ان پر ترس نہیں آتا ہے؟ اللہ نے اتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، انہیں برباد کر دیا، تو ایک بات بتائیں کہ آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے آپ کو جب نظر آتے ہیں، جیسے کاکروچ وغیرہ ہو گیا، تو اس کو مارتے ہوئے آپ کو ترس آتا ہے کیا؟ نہیں، آپ اسی طریقے سے مار دیتے ہیں۔ تو اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھے؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ اللہ کا سسٹم ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نافرمان لوگوں کے ساتھ جو ہے کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں ایک بات کہ گمراہ لوگوں کو جب آپ کبھی خوشحال دیکھیں نا، کہ بہت ایسے لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں، یعنی وہ سارا اپنا جو ہے دار و مدار ظاہر پرستی پر رکھتے ہیں، میں کیسا دکھ رہا ہوں، مجھے لوگوں کی نظر میں کیا ہوں، اور کس طریقے سے مجھے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں، کیا اسٹیٹس ہے میرا لوگوں کی نظر میں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی پکڑ کر لے گا۔ ان کے اوپر جو ہے دنیا کا اتنا نشہ ہوتا ہے اور بہت لائف کو انجوائے کرتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے ہدایت کی طرف ایسے لوگوں کا آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کہ جو دنیا کو ایک فن کمپلیکس سمجھتے ہیں، بھائی اس دنیا میں ہم آئے ہیں صرف اور صرف یعنی کہ بس انجوائے کرنے کے لیے، کھاؤ پیو انجوائے کرو اور چلے جاؤ، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی پکڑ کرتا ہے۔ پھر دوسری یہاں پر اللہ نے کہا کہ دیکھو اسی طرح ہوگا
تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، جب بھی وہ پکڑتا ہے کسی بھی آبادیوں کو اور وہ جو ہے گناہ پر اگر وہ اڑے رہتے ہیں اور ظالم ہوتے ہیں، تو سن لو کہ بے شک اس کی جو پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت ہی شدید ہوا کرتی ہے۔ اس آیت میں ایک بہت غور طلب بات، اگر اخذ القرا کو آپ لے لیں، اکثر دیکھیے یہاں پر جو ہے یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ اخذ القرا، پوری پوری بستیوں کو ہی اللہ نے پکڑ لیا۔ اہل القرا نہیں کہا، یہاں پر بستی والوں کو اللہ نے پکڑ لیا، ایسا نہیں کہا اللہ نے، بلکہ ڈائریکٹلی اللہ نے اخذ القرا کا الفاظ استعمال کیا ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک دیکھیے جیسے سمجھے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی شخص ہے اور اس کی آپ کو جیسے کہ مثال دینی ہے، اس کے یعنی کہ یہ جو انداز ہے اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس طریقے کے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب استعمال کرتے ہیں نا، بیچ کا جو ایک حصہ ہے اہل القرا، اہل اللہ نے نکال دیا، ڈائریکٹلی اخذ القرا لے لیا، تو یہاں پر بڑے جوش کا انداز پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ جیسے سمجھے کہ کسی کو آپ کو سمجھے کہ کوئی بہادر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ کہنا ہے کہ وہ تو بہت بہادر ہے، اور یہ کہنا کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، لیکن کسی کو یہ کہہ دینا کہ بھائی وہ تو شیر ہی ہے۔ جملہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی آپ نے اس کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ دے دیا کہ بیچ میں سے بہادر، شیر کی طرح بہادر ہے، یہ جملہ کہنے کی بجائے آپ کہتے ہو ارے بھائی وہ تو شیر ہے، شیر۔ یہ انداز ہے، جوش کا انداز، امپورٹنس دی جا رہی ہے اس چیز کو۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ کی پکڑ جو ہوتی ہے نا، کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ انڈیویجولی اہل القرا اگر یہاں ہوتا تو بستیوں کے کچھ لوگوں کو پکڑا، لیکن یہاں پر اللہ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی کو ہی پکڑ لیا۔ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اللہ کی جو پکڑ ہے نا، آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ اللہ جب پکڑتا ہے، انہیں بھی اللہ نے بڑے ہی مواقع دیے، پھر اللہ نے پکڑا۔ جیسے آپ نے کبھی پتنگ اڑائی ہو تو ذرا اس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ پتنگ کو پہلے ہم بہت ڈھیل دیتے ہیں، اس کا جو دھاگا ہوتا ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد وہ اونچی اڑان اڑتا ہے، ڈھیل دیتے ہیں، پھر ایک دم سے اس پتنگ کی جو ہے وہ پکڑ ہوتی ہے۔ تو غور و فکر کرے اس بات پر کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی اگر کسی انسان کو نام، دولت، شہرت اور دنیا کا تمام عیش و آرام اگر مل رہا ہے نا، تو اس کو فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ اتنا اللہ مجھے نواز رہا ہے اور کہیں اس نے میری پکڑ کر لی تو۔ اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی پر دیکھیں پھر اس کے بعد یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ اس کا ترجمہ ہی اگر آپ دیکھیں کہ یاد کر لیں تو بہتر ہوگا، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نا کہ اے اللہ اپنے غصے کے ساتھ مجھے جو ہے قتل نہیں کرنا، اور اے اللہ مجھے جو ہے عذاب کے ساتھ مجھے ہلاک نہیں کرنا، اور اے اللہ تو کسی قوم کو اگر پکڑنے کا ارادہ کر لے تو اس سے پہلے ہی تو مجھے عافیت دے دینا۔ سبحان اللہ، یہ دعا کیا کرے۔ دیکھیں یہ فتنوں کا دور ہے، جہاں کہیں پر بھی یعنی فتنے ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ دعا مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ضرورت ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اس دعا کو جو ہے وہ مانگیں، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان فتنوں کے دور میں تو میری حفاظت فرما، جہاں لوگ اپنی مستیوں میں مست ہیں، اگر ان مستیوں میں مست جو لوگ ہیں ان پر تیری پکڑ آنے کا کوئی اگر حکم آ گیا ہے تو مجھے اس سے پہلے ہی بچا لے۔ اس طریقے سے مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے کہہ دیا بھائی میری پکڑ تو بہت شدید ہے، اور اسی لیے اب آگے بھی بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں، کس میں؟ یہ جو پکڑ ہے نا، یہ لوگوں کو اللہ نے پکڑا، بستی والوں کو ہلاک کیا، اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جسے خوف ہو آخرت کے عذاب کا۔ کیا ہے بھئی آخرت کا عذاب؟ یہ وہ دن ہوگا کہ جمع کر لیے جائیں گے ان میں سے تمام انسان کو اللہ جمع کر لے گا،
اور یہ دن ہوگا گواہیوں کو جو ہے وہ قائم کرنے والا دن ہوگا. سب پیش کیے جائیں گے. سب یہاں پر جو ہے وہ اللہ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا. تھوڑا سا اگر آپ غور و فکر کریں اس آیت پر تو دیکھیں قیامت کے کتنے نام یہاں پر اللہ نے بتائے ہیں. ایک ایک کو ہم دیکھتے ہوئے چلتے چلیں. سب سے قیامت کا اصلی نام اگر آپ دیکھیں تو عذاب الآخرہ. یہ تو بالکل اصلی ہی نام لگتا ہے. آخرت کا عذاب. کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ آخرت کا عذاب دیا جائے گا. جو لوگ یعنی کہ بالکل جن کو خوف نہیں ہے، اپنی ہی مستی میں جی رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کی ہر پکڑ میں نشانی ہوتی ہے انسان کے لیے، لیکن اسپیشلی یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو یہ آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اسے ڈیفینیٹلی ان میں جو ہے وہ آیتیں نشانیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. دوسرا نام یہاں پر دیکھیے کہ یومن مجموعن دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ جمع کر لیے جائیں گے سب لوگ. کون جمع کر لیا جائے گا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت جتنے بھی انسانوں کو اللہ نے بھیجا اس دنیا میں سب کو اللہ جمع کرے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس کو یوم مجموع کیوں کہتے ہیں؟ جمع کرنا. تو اس دن جو دنیا میں روحیں بدن سے نکل چکی ہے نا، وہ دوبارہ روحیں جو ہے وہ بدن سے جا ملے گی. سب کے اعمال جمع کیے جائیں گے. جیسے دیکھیں کہ جب کسی کو موت آتی ہے نا تو اس صورت میں اس کے نامہ اعمال قطع ہو جاتے ہیں نا، سلسلہ کٹ ہو جاتا ہے. قیامت کی صورت میں یہ نامہ اعمال واپس مل جائیں گے. اسی لیے اس کو یوم مجموعون کہا گیا ہے. تیسرا نام اس کا دیکھیے کہ یوم مشہود. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس دن گواہیوں کا دن ہوگا. جی ہاں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں گے، رسول ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں گے، امت محمدیہ بھی گواہی دے گی. اور اس بات کو اللہ نے خلاصہ کر دیا قرآن میں. امت محمدیہ پچھلے قوموں کے بارے میں گواہی دے گی، اور پچھلے قوم کے لوگ جب کہیں گے تمہیں کیسے پتا ہم نے یہ سب نافرمانیاں کی ہیں اللہ کی، تو وہ سب کہیں گے ہمیں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھ کر یہ پتا چلا ہے مجھے. ان تمام ناموں کو دھیان میں رکھ کر ذرا خود کو غور کرے خود پر. یہ گواہی کا دن ہوگا، اور فیور میں تو کم لوگ ہی گواہی دیں گے، موسٹلی اگینسٹ میں گواہی دیں گے. یاد کریں کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا کبھی ہو کہ کسی عدالت میں ہمیں کسی کی گواہی کے لیے بلایا جائے. سوچیے کیا گزرتی ہے ان لوگوں پر جو عدالت میں کھڑے کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں گواہی کے لیے. اور تھوڑا سا غور و فکر کرے اس آیت پر کہ اس دن کون کون میرے خلاف گواہی دے گا. اسی طریقے سے دیکھیں کہ زمین کا ہر ٹکڑا اس دن گواہی دے گا. یہ بھی چیزیں انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھیں گے. جس نے اچھے کام کیے ہیں اس کی گواہی ملے گی، جس نے برے کام کیے ہیں اس کی گواہی ملے گی. اور کون کون گواہی دے گا؟ پارٹس آف دی ہماری جو باڈی ہے وہ گواہیاں دیں گی. کس طریقے سے کہ کیا ہم نے جو ہے یعنی کہ ہمارے جو پارٹس آف دی باڈی ہے اس سے ہم نے کیا کیا کام لیے اس دنیا میں. یاد رکھیں یہ دن جو ہے کافروں پر بہت ہی بھاری ہوگا. کیوں ایسا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی دنیا میں رہ کر اتنی نافرمانیوں کے کام کیے کہ یہ دن اس لیے ان پر بڑا بھاری جائے گا. مانتے نہیں تھے نا یہاں پر، انہیں جھوٹ لگتا تھا نا کہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی نہیں دوبارہ اٹھائے گا، کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا. لیکن اس دن سب کو لگ پتا جائے گا کہ ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے جس کی خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور دوسرے رسولوں کے ذریعے دنیا میں دے دی تھی. اب اس کے بعد دیکھیے کہ آگے چند جو آیتیں آ رہی ہے نا، یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. تھوڑا اس کو غور سے سنیں، تصور میں لے کر آئیں اس کو، یہ منظر جو یہاں پر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. اور نہیں ہم نے جو ہے روکا اسے، کسے؟
واقع ہونے سے، یعنی یہ جو گواہی لوگ دیں گے، یہ جو واقعہ ہوگا، اس کو اللہ نے نہیں روک رکھا ہے مگر مقررہ مدت تک ہی روک رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے غیب کی باتیں۔ کوئی یہ سوچے کہ وہ معاملہ ابھی کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیوں لوگ گواہی نہیں دے رہے ہیں، کیوں لوگوں کو جمع نہیں کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے تھوڑا صبر رکھو بھائی، رکو ذرا۔ اگر ہم نے اس کو واقع ہونے سے، یعنی یہ قیامت کو آنے سے اگر روک رکھا ہے، تو چند دن ہی ہے، کچھ مقررہ، کچھ ٹائم جو ہے، اس لیے اس کو روک رکھا ہے کیونکہ اس کا ٹائم جو ہے وہ فکسڈ ہے۔ بار بار آیتیں آتی ہے نا کہ اگر پہلے سے بات طے نہیں ہوتی تیرے رب کی، تو سب کا معاملہ ہی جو ہے رفع دفع کر دیا جاتا۔ جی ہاں، تو اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب بھائی قیامت آپ تو یا تو ایکچوئل قیامت لے لیں، یا تو ہر انسان جب مرتا ہے نا، اس کی قیامت تو تبھی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی یہ سوچے کہ میں تو اتنی نافرمانیاں کرتی ہوں، نمازیں بھی نہیں پڑھتی ہوں، اور میں تو ہر اللہ کی نافرمانی کے کام کرتی ہوں، پھر اللہ کیوں نہیں پکڑتا ہے؟ تو یہ آیت ان کو بولے، اس لیے کہ ایک مقررہ وقت اللہ نے جو ہے وہ ایک فکس ٹائم کر دیا ہے، جب وہ ٹائم آئے گا تبھی یہ جو کام ہوگا سارا۔ اور ہوگا کیا اس دن؟ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جب وہ دن آئے گا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید۔ ہوگا کیا اس دن؟ وہ دن جب آئے گا تو نہیں بات کر سکے گا کوئی بھی نفس مگر اللہ کے اجازت سے، تو اس میں برے لوگ بھی ہوں گے اور نیک لوگ بھی ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا کہ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ دنیا میں بھی ایسے دو طریقے کے لوگ ہیں نا، اچھے اور برے، تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے کیٹیگری کی جائے گی، اچھے اور برے۔ اب اس کے بعد آگے خلاصہ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 6 اور 7 میں کہ، اور آگے بھی 8 میں بھی، کہ یہ اچھے اور برے لوگ کون ہیں۔ ہوگا کیا اس دن؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پھر بے شک وہ لوگ جو برے ہوں گے وہ رہیں گے جہنم کی آگ میں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کی آگ میں رہیں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے وہاں پر چیخ اور پکار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ کب تک رہیں گے وہاں پر؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اسی جہنم میں جب تک رہے آسمان اور زمین، اور یہی چاہتا ہے آپ کا رب، بے شک آپ کا رب کرتا رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ دیکھیے یہاں پر غور طلب بات اگر ہم دیکھیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ دنیا میں جو ہے دو طریقے کے لوگ، اور ان کا فیصلہ بھی اسی طریقے سے وہاں پر ہوگا۔ اب شقو یعنی کہ ایک لوگ ہوں گے یہ شقو، اور ایک سعید یعنی کہ نیک بخت۔ شقو کو آپ یہاں پر برے یا بدبخت لوگ لے سکتے ہو۔ بخت جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ کیا جائے گا؟ یہ آگ میں رہیں گے، ان کی حالت کیا ہوگی وہاں پر؟ اس میں جو ہے یعنی کہ یہ اس میں چیخیں گے، پکاریں گے، یعنی چیخ کی پکار سنتے رہیں گے۔ کیوں ایسا؟ درد کی وجہ سے۔ جب آگ میں انہیں جلایا جائے گا نا، اتنی تکلیف ہوگی ان کو کہ یہ اس میں چیخیں ماریں گے، چیختے رہیں گے وہاں پر۔ اور ان کے لیے یہ دن بہت ہی بھاری ہوگا۔ سوچے اللہ نے کہا کہ یہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ سوچے ذرا، اللہ کی اجازت کے بغیر جرت نہیں ہوگی کسی کی کہ کوئی آواز نکالے وہاں پر۔ سوچے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ دیکھیے سفارش تو ہوگی، کئی مقام پر ہم قرآن میں پڑھتے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوگی، کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے نہیں کہ کچھ شرائط ہوگی، تب جا کے جو ہے وہ سفارش ہوگی۔ آج یہاں پر کلیئرلی اللہ نے کہہ دیا، ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کسی کی بات کرنے کی۔ انسان کو اس آیت پر ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ درست کر لینا چاہیے۔ سوچیں
یہاں پر انسان کو جو جی میں آتا ہے بولتا ہے، وہاں بالکل زبان خاموش ہو جائے گی، نہ کوئی وسیلہ کام آئے گا، نہ کوئی ولی کام آئے گا، نہ کوئی بزرگ، نہ پیر، کوئی داتا، حاجت روا، مشکل کشا، کوئی بھی نہیں کام آنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اللہ جس کو اجازت دے گا وہ بولے گا۔ کیا گارنٹی ہے؟ آج امت محمدیہ یہ گارنٹی لیتا ہے وہ ہماری سفارش کریں گے، تو بھائی اللہ کی طرف سے کوئی نوٹ مل گئی کیا ان کو؟ کوئی عہد نامہ یا کوئی پرومس لیٹر مل گیا کیا کہ یہ تمہارے بزرگ صاحب، یہ تمہارے ولی پیر صاحب، ان کو ہی اللہ اجازت دے گا؟ استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹ باندھا جا رہا ہے اللہ پر، دیکھیے۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر دنیا میں تو اللہ کا رحم ہے انسانوں پر، اور سوچے ذرا کہ اگر اس دنیا میں رہ کر میں نے اور آپ نے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی، اللہ کا رحم ہم پر نہیں آیا، تو خود کے بارے میں سوچے کیا ہوگا ہمارا۔ بہت ہی فکر کا مقام ہے، بہت ہی زیادہ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہاں پر دو لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دو لوگ کون؟ اور یہاں پر ایک چیز اور دیکھیں ہم کہ ایک تو بدبخت لوگ جو ہوں گے، بدبخت لوگ ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ تو بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں نا، یعنی کہ کس طریقے سے وہ ہم کیسے پہچانے کہ کوئی انسان بدبخت ہے یا کوئی جو ہے نیک بخت ہے؟ سعید کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو اچھے کام کرتا ہے یا پھر جو ہے یعنی کہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اس بہت مقام پر ہم نے اس چیز کو ڈیٹیل میں بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یعنی کہ کسی ماں کے رحم میں جب بچہ ڈالتا ہے، نطفہ ڈالتا ہے، 4 مہینے کا وہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام یعنی کہ ان فیوچر اس کا کیا فیوچر ہے، وہ کیا کھائے گا، کب مرے گا، وہ اچھے کام کرے گا یا برے کام کرے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بہت مطلب غور و فکر کا مقام ہے، دیکھیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک تو یہ شکو ہو گئے، اور اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے یہ سعید ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کے بارے میں۔ یہ جو شکو ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، شقی ٹائپ کے، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ گناہ کرتے رہتے ہیں، شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں، شرمندگی نہیں ہوتی انہیں گناہ پر۔ لیکن سعید یعنی خوشبخت لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً نہ کوئی نیکی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اڑے نہیں رہتے اس کے پر، فوراً کوئی نیکی کر لیتے تاکہ میرے گناہ کا کفارہ ہو جائے، اور پھر وہ توبہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، اور اپنی جو ہے یعنی گناہ کی بدبختی کو وہ بدل دیتے ہیں خوش بختی میں، سعادت میں وہ بدل دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں شقو جو بدبخت انسان ہوتا ہے، نیکی پر جب نا کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، پہلی بات تو کرتا نہیں، جو کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اترانے لگتا ہے، اور نیکی کے اثر کو اس طریقے سے ضائع کر دیتا ہے وہ۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کو کسی نے ہیلپ کیا یا کسی نے آپ کو کھلایا پلایا کچھ کیا، اور بعد میں وہ 4 لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کرے اور آپ پر نام رکھے، دیکھو میں نے کتنی ہیلپ کری، اس کو میں نے کھلایا پلایا اور ایسے ایسے اس کے کام آیا میں، تو ختم نا، تانے مار کے سب ختم کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھے کہ لیکن ایک سعید جو ٹائپ کا انسان ہوتا ہے، خوشبخت جو انسان ہوتا ہے، اللہ جو ہے اس کو دنیا میں نا جب وہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں اور نیکی کرنے کا موقع اللہ اس کو دیتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نیکی کا جو موقع ہوتا ہے نا، یہ جو سعید یعنی کہ خوشبخت انسان جو ہوتا ہے نا، اس کو اویل کر لیتا ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، اور الحمدللہ یہ سعید کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس آپ بدبخت لوگوں کو دیکھیں نا، ان کو جب نیکی کا موقع ملتا ہے نا تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے وہ شقی کے جو ہے کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری دنیا ہے نا، دنیا کی زندگی یہ ہماری ٹیمپرری ہے، وقتی طور پر ہم کو اللہ نے دیا ہے، سب کچھ دیکھے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب کوئی ایک انسان جب یہ یعنی کہ اب دیکھیے اللہ نے تو دیا ہے سب کچھ، لیکن ایک انسان کیا سوچتا ہے، اور یہی سوچ سوچ کے بڑا خوش ہوتے رہتا ہے،
یہ تو بھائی میں بہت لکی ہوں، میں خوش قسمت ہوں، مجھے اتنا نوازا ہے، ایسا ویسا، اور اپنے گھر کے باہر ھذا من فضل ربی بھی لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ الحمدللہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ انسان کے لیے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے نا، یہ اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتا ہے نا۔ سوچئے دنیا میں کسی نہ کسی کو یہ سب کچھ ملتا ہے، مل جاتا ہے، لیکن جو ہے یاد رکھے کہ ایک جو یہ بدبخت لوگ ہیں جو اس کا مس یوز کرتے ہیں، اللہ کے ہدایت کے حساب سے یوز نہیں کرتے، کچھ نہیں۔ ہم؟ اب لیکن ایک خوش بخت جو سعید ٹائپ کے انسان جو ہوتے ہیں نا، اس کو یہ لگتا ہے کہ کیا ہو گیا، مجھے ملا ہے تو کیا ہے، ٹھیک ہے سب کچھ تو مجھے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، موت کا فرشتہ آئے گا اور پھر سب کچھ مجھے چھوڑ کر جانا ہے۔ وہ اس کو اپنے لیے آخرت کے نجات کا سبب نہیں سمجھ لیتا ہے، دنیا میں جو چیزیں اس کو دی جاتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک خود خوش وقت اور بدبخت میں۔ تو یاد رکھیں سب کچھ سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ میں ایگزیکٹلی کہاں پر ہوں۔ سوچے جب یاد رکھے کہ جب کوئی انسان یہ دھوکے میں جیے کہ دنیاوی اعتبار سے میں بہت خوش ہوں، بہت ویل آف ہوں، بہت اچھا ہوں، تو میں اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہوں گا، یہ غلط فہمی انسان کو کھا جاتی ہے۔ اور یہی غلط فہمی میں وہ جیتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور ایٹ لاسٹ اس کو یہ زفیر اور سحیق کی جو کے شکل میں جو جہنم اس کو ملتی ہے۔ اور اس کو دیکھیے کہ زفیر اور سحیق کی کہا گیا ہے، شہیق کیوں کہا گیا؟ یہ دو ورڈ ہے نا، گدھے کی آواز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے دیکھیے کہ گدھا جب بولتا ہے نا تو اس کی آواز کبھی اندر آتی ہے کبھی باہر جاتی ہے، اس طریقے سے نا۔ تو یہاں پر جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، یہ بدبخت لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو، تو یہ نا ان کو ہوگی بڑی تکلیف۔ اس تکلیف میں یہ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، چیخیں گے، اور یہی آپس میں ایک دوسرے کی اپنی آواز اس طریقے سے وہ سنتے رہیں گے۔ دعا کرے فوراً اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ پھر دوسری چیز آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ بہت ہی تدبر والی آیت ہے، بہت غور کریے گا اس آیت پہ 107 میں۔ موسٹلی دیکھیے کہ جب جنت کا ذکر آتا ہے نا تو خالدین فیہا، دیٹس اٹ، اللہ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ابداً بھی آ جاتا ہے سبحان اللہ۔ لیکن غور کریں کہ خالدین فیہا کے ساتھ یہاں پر ما دامت السماوات والارض آیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت والی آیت ہے۔ وہ جائیں گے تو جہنم میں، لیکن ایکسیپشن از دیر کہ اب یہ جو ہے نا ما دامت السماوات والارض، اس کو آپ دیکھیں، ایک تو عرب لوگ اس کو تھوڑا سا محاورے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ جیسے ہم کسی کو خوش دیکھتے ہیں، دعا دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قائم رکھے، جب تک آسمان زمین رہے تو خوش رہو، تم کو جب تک، یعنی کچھ بھی اپنے الفاظ میں ہم تو عرب لوگوں کا یہ اسٹائل ہوتا تھا کہ جب کسی کو دعا دیتے تھے نا تو اس طریقے سے دیتے تھے کہ جب تک زمین آسمان قائم رہے تمہاری یہ خوشی بھی قائم رہے۔ ٹھیک ہے بھائی چلیں، لیکن آپ جب ڈیفرنٹ تفاسیر میں آپ دیکھو گے نا تو کچھ اس طریقے سے اس کا کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان یعنی کہ جب تک قائم رہے گا، مطلب قیامت نہیں آئے گی جب تک تم جہنم میں رہو گے۔ ٹھیک ہے چلیں، دوسرا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم دنیا میں کہ زمین اور آسمان کے اس دنیا میں جب تک رہے، شاید جب تک اتنا ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں رکھے گا۔ یہ اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ بہت ساری تفاسیر اس طریقے سے لی گئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کہ اسکالرس نے کتنی محنت کی ہے اس کے پیچھے کہ انہوں نے اس کی تعویلات جو نکالی ہے اس طریقے سے، یا آل اوور ایک بات جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہاں پر اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے، الا ما شاء ربک، مگر یہی چاہتا ہے آپ کا رب۔ یعنی یہاں پر ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس جہنم میں نہیں رہیں گے۔ پھر وہ دیکھیں کہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے یا پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے اندر ہے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یاد رکھے کہ یہ کچھ حدیث اگر ہم لنک کریں نا اس کے ساتھ تو ہم اس کو سوچ سکتے ہیں۔
کہ ٹھیک ہے ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا، لیکن یہ تمام جہنم سے گزارنے کے بعد، اللہ اکبر، سوچیے. اور اسی کے ساتھ یہ اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہے، پتہ ہے آپ کو اس میں کہ ماں دامت السماوات والارض کہہ کے اللہ نے راحت دے دی ہے جہنمیوں کو کہ وہ ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے، بلکہ یہ اللہ کو دیکھے کہ اصل بات اللہ کو پتہ ہے، میں اور آپ اس کی تعویلات نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں یہ بول کر. لیکن ایک راحت یہاں پر یہ ہے کہ ہاں جس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا رائی کے دانے کے برابر تو اللہ اس کو نکال کے جنت میں ڈال دے گا. لیکن سوچے آپ ذرا، دنیا کی ہلکی سی آگ بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے، کیا جہنم کی وہ آگ یہ جسم برداشت کر لے گا؟ انسان کا جسم کیوں ایسے کام کریں اللہ کو ناراض کرنے والے، کہ اللہ نہ کرے کہ وہاں پر ہمیں وہاں پر جو ہے وہ یہ دن دیکھنا پڑے یا یہ معاملہ کرنا پڑے. اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات اس آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان ربک فعال لما یرید. سبحان اللہ، بے شک آپ کا رب کر کے رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب بتائیں آیت کا اس ٹکڑا کتنی زبردست بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے. ایک ابو بکر صدیق تقریباً ان کا جو مطلب انتقال کا وقت آیا، بہت ہی بیماری کے حالت میں تھے، کہنے لگے کہ حکیم کو بلا کر لے. لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں حکیم کو بلاؤ بھائی دکھاؤ ایسے. انہوں نے کہا میں نے دکھا دیا حکیم کو، تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے بالکل آیت کا یہ ٹکڑا پڑھا کہ ان ربک فعال لما یرید. کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. کہیں بھی آپ کو قرآن میں یہ جملہ نہیں ملے گا کہ جو رب چاہے، جو رسول چاہے، جو اللہ چاہے، یا اس طریقے کی باتیں. بہت بری بات ہے، ایسی باتیں ہمیں اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. سوچئے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا کہ ایک کوئی شخص تھا، وہ کہنے لگا، کچھ پوچھا انہوں نے اور وہ یہ کہہ کر جانے لگا کہ جو یعنی کہ آپ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اس سے، نہیں بلکہ تم صرف یہ کہو کہ جو رب چاہے. جی ہاں، آج سوچے کہ کیسی کیسی لوگ باتیں بناتے ہیں، کیسی کیسی بات کرتے ہیں لوگ، کہ جو ہے یعنی کہ یعنی ولیوں کے نام لے لے کے کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ ان کو جو چھڑائے تو اللہ کیسے اس کی پکڑ کر سکتا ہے، محمد جس کو چھڑائے تو اللہ کیسے، یعنی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں. ایسے جملہ جو ہے اپنی زبان سے ہمیں نہیں نکالنا چاہیے، اور یہ تمام باتوں کی نفی کرتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور ہمیں اللہ کے ساتھ ایسے جملے نہیں استعمال کرنا چاہیے جو لوگ آج اپنے ولیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو ہے نا یعنی کہ ہمارے بزرگ صاحب چاہیں، جو ہمارے ولی صاحب چاہیں. جی نہیں، یہ بہت ہی غلط الفاظ ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے. ایسے نہیں بولنا چاہیے، بالکل بھی نہیں. ایسے الفاظ کو اپنی زبان سے نکالنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. کیوں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی ہم کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے اور ایسی باتیں کر کے. کبھی بھی ایسی باتیں نہ نکالیں اپنی زبان سے، بلکہ ہمیشہ صرف ایک جملہ کہیں، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یا جو رب چاہے گا وہی ہوگا. میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بس ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی چاہت اللہ کی چاہت سے میچ ہو جائے گی. یہ زندگی رب چاہی بنا لیں، اللہ کو راضی کر لیں. جب آپ یہ زندگی اللہ چاہی بناؤ گے تو پھر آخرت مجھے اور آپ کو اپنی من چاہی ملے گی. تو اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت کو تلاش کرے. ٹھیک ہے، وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں بندے جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر، پھر تو جو تو چاہتا ہے نا پھر میں وہ کروں گا. سبحان اللہ. ایک یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. مجھے اور آپ کو اس کی حکمتیں نہیں سمجھ آتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔